میں سب سے پہلے قاضی اکبر صاحب سے ابتدا کرتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائے. تو اوور ٹو قاضی محمد اکبر صاحب. تھینک یو. اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے بڑے بھائی ظفر بختاری صاحب اور صدر اسلام آباد چیمبر اسم بختاری صاحب کو یہ تقریب بھی کہہ سکتے ہیں، سیمینار بھی کہہ سکتے ہیں، منعقد کرنے پہ مبارکباد دیتا ہوں. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سارے میرے لیے انتہائی واجب الاحترام ہیں. یو بی جی کی بنیاد جو ہے وہ ایس ایم منیر صاحب اور افتخار ملک صاحب نے، اور آج ایس ایم منیر صاحب ہمارے درمیان موجود نہ ہیں اور افتخار ملک صاحب اپنی انتہائی صحت کی خرابی کی وجہ سے وہ بھی کوشش نشین ہوں گے. شہزاد ملک صاحب جو ان کے بھائی ہیں افتخار ملک صاحب، سب نے متفقہ طور پر یو بی جی کا چیئرمین مقرر کیا ہے، اس یقین اور اس امید کے ساتھ کہ جو بڑوں نے ایک سفر شروع کیا تھا تو شہزاد ملک صاحب اس کو آگے لے کے جائیں. پورے ملک کی بزنس کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلنا آسان کام نہیں ہوتا، مختلف مزاج ہوتے ہیں، مختلف لوگ ہوتے ہیں. تو شہزاد ملک صاحب کے اندر اتنی اہلیت، صلاحیت موجود ہے. اس سیٹ پہ جو بندے بیٹھتا ہے نا، اس میں دو چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں، صبر اور برداشت. وہ الحمدللہ ان کے اندر موجود ہے. اور یو بی جی کے پروموشن میں شروع سے سہیل ملک ایز اے چیف کوآرڈینیٹر بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. یہاں پہ اسٹیج پہ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں میرے سینئر لیڈر ہیں یہ سارے. میں چاہتا ہوں کہ وہ وقت بچا کے میں آپ سے کچھ بات کر لوں. کراچی سے آئے ہوئے بالخصوص طواب صاحب اور دارو خان کوئٹہ تھے، پشاور سے افضل خان، یہ سارے دوست جو باہر سے آئے ہیں ان کو خصوصی طور پہ میں ویلکم کرتا ہوں. آج کی یہ جو اکنامکس ریوائول ہے اس پہ میں کچھ تھوڑی دیر بولوں گا. ہر کو کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت معاشی بحران میں ہے. پوری دنیا کہہ رہی ہے، پاکستان کا بچہ بچہ کہہ رہا ہے. تو جو معاشی بحران ہے اس کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر کون ہے؟ وہ بزنس مین ہے. سب سے بڑے سٹیک ہولڈر پاکستان کی تاجر کمیونٹی ہے، جس سے نہ تو کوئی مشورہ کیا جا رہا ہے، نہ ان کی رائے کو اہمیت دی جا رہی ہے. اور افسوس کے ساتھ یہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا موجودہ فیڈریشن کا جو سیٹ اپ ہے وہ بھی اپنا کردار ادا کرنے سے بالکل معلوم ہو چکا ہے. آج وہ وقت تھا کہ فیڈریشن فرنٹ فٹ پہ آ کے سب لوگوں کو اکٹھا کرتی، ٹریڈرز کو اکٹھا کرتی، ملک کے تاجر کمیونٹی کو اکٹھا کرتی اور ایک اپنی اسٹرینتھ شو کرتے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس گروپ کے جو پریزیڈنٹ ہیں یا جو بھی ان کی ٹیم ہے ان کو گورنر ہاؤس اور صدر ہاؤس سے فراغت نہیں ہے. کبھی مجھے شرم آتی ہے بات کہتے ہوئے کہ آپ نے ایکسپورٹ ٹرافی دینی ہے، پہلے آپ نے ایک پروگرام لاہور گورنر ہاؤس میں رکھا، وہاں این وقت پہ کہ جی انوی صاحب صدر ہیں جو وہ جگہ اسلام آباد چلے گئے ہیں، وہ کینسل ہو گیا. کبھی آپ ٹرافی لے کے صدر ہاؤس جاتے ہو، کبھی آپ گورنر ہاؤس جاتے ہو. یار آپ کی حیثیت ہونی چاہیے. وہ لوگ یہاں آپ کے پاس ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے کہ ہم اپنی ٹرافی، اپنا کھانا وہاں ہم خرچ کرتے ہیں، فیڈریشن خرچ کرتی ہے، صرف یہ کہ ہم نے صدر ہاؤس میں لوگوں کو کھانا کھلایا. یہ مذاق ہے تاجروں کے ساتھ.
اس کا مطلب یہ کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں. ہم کبھی کچھ چیز اٹھاتے ہیں اور گورنر ہاؤس چلے جاتے ہیں, کبھی اٹھاتے ہیں اور صدر ہاؤس چلے جاتے ہیں. کیا یہ اس سے پہلے بھی یہی ہوتا تھا؟ نہیں, یو پی جی کے دور میں یہ بات نہیں تھی. وہ آتے تھے فیڈریشن کے دفتر میں, گورنر آتے تھے, صدر آتے تھے, وزیر اعظم آتے تھے. تو اب کیا بات ہے کہ وہ 1-1.5 دن کی مسجد بنا کے الگ بیٹھے ہیں, اور ایک وقار ہے, تاجر کا جو وقار ہے, عزت نفس ہے, وہ مدعو ہوتی ہے. اور اس بحران میں سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہونے کے ناطے میں اپنے چیئرمین شہزاد ملک صاحب سے, غضنفر بلال صاحب بیٹھے ہیں اور سارے ہمارے لیڈر بیٹھے ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ آگے آئیں, آپ آگے آئیں. آج ہمیں متحد ہونا پڑے گا, ساری چیزوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا. اگر وہ نہیں کرتے نہ کریں. ہم اپنے طور پر, ہمیں کس چیز کا خوف ہے؟ جب سب کچھ برباد ہو جائے گا تو پھر ہمارا خوف نکلے گا. خوف کو نکالیں. خوف اللہ کا ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا, علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر ہے, ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے نجات تجھے 1000 سجدوں سے. آج تو ہم 1000 سجدے کر رہے ہیں, صرف ایک سجدہ چھوڑ بیٹھے ہیں جو اللہ کو سجدہ کرنا. اس سجدے کو چھوڑے, باقی سجدوں کو ایک سجدہ کریں. اللہ ذمہ دار ہے سب چیزوں کا. جب ہمیں سب سے پہلے بیماری کو ڈھونڈنا ہے کہ یہ نوبت جو آئی ہے اس کی وجہ کیا ہے, کیوں آئی ہے, کون سی قوتیں ہیں جو آپ کو یہاں تک پہنچا رہی ہیں. لام مہینے سے ہر کوئی گریزدار ہے, گریز کر رہا ہے. کون سی قوتیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان برباد ہو جائے. آپ اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ آپ کو ہو جائے گا. ہم اللہ کے بننے کی کوشش نہیں کر رہے, ہم ان قوتوں کے مرید بننے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے تابع ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں بچا لیں گے. اور بھائی اللہ کے بندوں, یہ آپ کو نہیں بچا سکتے. اپنے اعمال کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا, اپنے کاروبار کو اس کاروبار کی سطح پہ لے جانا پڑے گا. ہمارے سب سے جو معزز پیشہ تجارت جس کی نسبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, وہ تاجر تھے. ہمیں وہ سوچ رکھنی چاہیے کہ میرے آقا کس طرز پہ تجارت کرتے تھے. ہمیں وہ راستہ اپنانا چاہیے. ہمیں غیروں کے راستے پہ تجارت, یہودیوں کے راستے پہ تجارت جب ہم چلیں گے تو ہمارا حال یہی ہوگا. تو میری آپ سے گزارش ہے, لیڈرشپ نے فیصلہ لینا ہے, اور ہم تو ایک ورکر کی حیثیت سے, چکوال چیمبر نے یونائٹڈ بزنس گروپ میں ہمیشہ ایک اہم رول ادا کیا ہے. میں اپنی لیڈرشپ کا انتہائی احسان مند بھی ہوں کہ پچھلے سال انہوں نے مجھے ایز اے وائس پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ کھڑا کیا, اور میرے لیے تمام دوستوں نے, پورے پاکستان کے دوستوں نے بہت محنت کی, اور اللہ نے مجھے کامیابی عطا کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو سیٹ اپ فیڈریشن کا ہے اس کی نااہلی کی وجہ سے ہم کوئی کردار ادا نہیں کر پا رہے. اس عمر میں ہمیں عہدے کی ضرورت مجھے نہیں تھی. ضرورت اس عمر کی تھی کہ میں اس ٹینیور میں اپنی تاجر برادری کے لیے کوئی کام کر دوں. میرے ذہن میں بہت سے منصوبے تھے, بہت سے سوچ تھی, لیکن ایسی نالائق اور بیکار ہماری جو فیڈریشن کے جو اس وقت موجود ہیں, انہوں نے فوٹو سیشن اور ادھر تابع داری اس منسٹر کی, اس وزیر اعظم کی, جس کی ہیں وہ ادھر چلے جاتے ہیں. میں نے ذاتی طور پر بھی ان کو سے ریکویسٹ کی ہے, میں نے کہا یہ کام چھوڑ دیں. آپ اقتدار میں ہو, آپ آگے لگیں. ہمارا گروپ کھلے دل کا مالک ہے, ہماری قیادت کھلے دل کی مالک ہے. آپ ان کو کہو, آپ کے ساتھ تعاون کریں گے پاکستان کی خاطر. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, پاکستان نہیں ہے تو ہماری حیثیت کوڑا دان سے زیادہ نہیں ہے. اور پاکستان, آخری لفظ کہہ رہا ہوں, اگر ہم نہ جاگے
ہم نے اپنا کردار ادا نہ کیا تو یقین کریں قیامت والے دن ہم سب لوگ جو تاجر برادری ہے وہ جواب دہ ہو اللہ کے سامنے کہ پاکستان ڈوب رہا تھا، آپ کدھر تھے؟ کیوں نہیں اٹھے؟ کس خوف نے آپ کو دبایا ہوا ہے؟ کس چیز نے آپ کو غم زدہ کیا ہوا ہے؟ تاجر جو ہے نا اپنے اندر دلیری پیدا کرے، یہ نہیں کہ ہمیں حکومت یہ کر دے گی، حکومت ہمیں وہ کر دی، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، آپ کا اتحاد ہونا چاہیے۔ تو میں آخر میں اپنی تمام قیادت جو تشریف لائی ہے، پورے پاکستان سے یہ لوگ آئے ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور جو آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ سے بھی آپ کی آمد کا بھی شکریہ ادا کروں۔ اسلام آباد چیمبر اور چکوال چیمبر کے درمیان کبھی کوئی فرق نہیں رہا ہے۔ اسلام آباد نے ہمیشہ چکوال کو اپنا چیمبر سمجھا ہے، اور اسلام آباد کو چکوال چیمبر نے ہمیشہ اپنا چیمبر سمجھا ہے۔ تو ہم ایک ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے شروع سے تعلقات، شروع سے جو معاملات ہیں وہ بہت اچھے چل رہے ہیں، اور پاکستان کی بقا کی خاطر ہم انشاءاللہ یہ اب اسٹیٹس پہ چلے گئے، ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ ملک صاحب آپ ہمارے چیئرمین ہیں، تمام جو بی جی کے لوگ، پورے پاکستان کے لوگ آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں، آپ کی قیادت میں آپ کو کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ آگے ہوں گے تو یہ بزنس کمیونٹی آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلے گی۔ بہت زیادہ جس میں آج تک ملک نے اپنی زندگی میں کردار ادا کیا ہے، تو وہ کردار ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں۔ ایسا منیر صاحب جیسا بے لوث لیڈر اس دنیا سے چلا گیا ہے، وہ خلا، وہ کمی شاید اتنی دیر ہمیں یہ پورا نہ ہو۔ وہ لوگ ہمارے حیثیت رکھتے تھے، وہ پورے گروپ کے جو ان کا درجہ تھا وہ باپ کا درجہ تھا، تو ہمیں سب کو اپنے بچوں کی طرح وہ سمجھاتے بھی تھے اور آگے چلتے بھی تھے۔ تو اسلام آباد چیمبر کے لیے بھی میں دعا گو ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی اس معیشت میں بڑا رول ادا کیا ہے، لیکن ان کو بھی باہر نکلنا ہوگا۔ چکوال چیمبر بھی انشاءاللہ باہر نکلے گا، جیلوں بھی نکلے گا۔ تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس امید اور یقین کے ساتھ کہ ہمیں امیدیں صرف اللہ سے لگانی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے خوف اور امید صرف مجھ سے رکھو۔ یہ دو چیزیں ہیں، امید اور خوف۔ جب اللہ کا خوف آئے گا تو باقی سارے خوف نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ اب ہمیں وہاں سے نکلنا ہے۔ بہت بہت